السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ بات آج کرنی ہے جس ٹاپک کے اوپر، وہ ہے پاکستان کے جو رائٹر ہیں، ڈراموں کے رائٹر، بہت ہی اچھے رائٹر ہیں، خلیل الرحمان قمر صاحب۔ دوستو وہ ایک شو میں بیٹھے ہوئے تھے، جیسا کہ آپ سب لوگوں نے دیکھا کہ وہ جو ماروی سرمت ہے، جو عورت ہے، ایک عورت نما غلیظ چیز ہے وہ، کیونکہ وہ عورت کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ آپ نے اس سے پہلے بھی کافی مرتبہ ان کو دیکھ چکے ہیں کہ وہ فوج کے خلاف نعرے بازی اس نے بہت زیادہ کروائی، اسلام آباد میں چاند عورتوں کو لا کے بہت زیادہ فوج کے خلاف نعرے بازی کروائی ہے اس نے۔ یعنی کہ دوستو یہ این جی او ہوتے ہیں، این جی او میں کام کرتی ہے یہ انٹرنیشنل، یعنی کہ ان کو پیسے آتے ہیں، یعنی کہ ان کو جو ہے نا ایک ڈونیشن کے طور پہ دیتے ہیں پیسے کہ یہ جی این جی او ہیں، یہ کام کر رہے ہیں بہتری کے لیے، عورتوں کی بہتری کے لیے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر لوگ کہہ رہے ہیں، کچھ چند لوگ مثلاً کہہ رہے ہیں کہ خلیل الرحمان صاحب کو یہ زبان یوز نہیں کرنی چاہیے تھی، مانتے ہیں کہ نہیں یوز کرنی چاہیے تھی، لیکن عزت اس کی ہوتی ہے جس کے اندر کوئی شرم و حیا باقی ہو۔ اس عورت کے اندر کوئی شرم و حیا باقی نہیں ہے۔ اگر آپ نے وہ کلپ دیکھا ہو جس میں وہ خلیل الرحمان قمر صاحب جناب ان کی بات غور سے سن رہے ہیں اور بعد میں انہوں نے بولا پلیز مجھے بھی کوئی یعنی کہ بیچ میں ٹرپ مت کرے، تو وہ عورت پھر بیچ میں بول رہی تھی کہ میرا جسم میری مرضی ہے، اور علاوہ بول رہی تھی کہ میرا جسم ہے، میں چاہوں بچہ پیدا کروں، میں چاہوں نہیں بچہ پیدا کروں، وغیرہ وغیرہ، ایسی اس سے زیادہ جملے وہ بول گئی ہے۔ آپ سارا کلپ سنیے گا۔ تو اس کے بعد پھر جب اس کو شٹ اپ بولا تو یو شٹ اپ، یعنی کہ بات آگے بڑھی۔ تو جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ عزت اس کی ہوتی ہے جس میں شرم و حیا باقی ہو۔ جب ایسی غلیظ عورت ہوگی تو اس کی کیا عزت ہوگی؟ جیسا کہ آپ دیکھ لیں کہ انٹرنیشنل جو دنیا جو پیسے یعنی کہ جو فنڈ بھیجتی ہے ان کو، تو اس وجہ سے آپ کو یہ نشانی یہ بتا دیتا ہوں، جیسے کہ حامد امیر صاحب ہیں، بڑے صحافی ہیں پاکستان کے، منصور علی خان صاحب ہیں، وہ بھی بڑے صحافی ہیں ماشاءاللہ، جتنے بھی بڑے بڑے صحافی ہیں سارے نام لوں گا تو ٹائم کافی لگ جائے گا، یعنی کہ سارے اس عورت کی پیروی کر رہے ہیں جو ایک بے حیا بے شرم عورت ہے، اس کی پیروی کر رہے ہیں، اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، خلیل الرحمان قمر صاحب جو ہے نا وہ غلط ہے۔ وہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے تو بولا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، جیسے تم کہہ رہی ہے تیرا جسم تیری مرضی، اور اس کے علاوہ جو کہہ رہی تھی کہ بچہ چاہے پیدا کروں چاہے نہیں پیدا کروں، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کو عورت کے حقوق جاننے ہیں تو قرآن پاک جا کے پڑھے۔ میری بھی آپ سب سے جو میری بات سن رہے ہیں سب سے گزارش ہے، پلیز قرآن پاک جتنا بھی پڑھتے ہیں، چاہے تھوڑا سا ایک پارہ بھی پڑھتے ہیں، اس کو ترجمے سے پڑھیے گا، تاکہ اگر آپ پورا قرآن پاک 1 سال کے اندر یا 2 سال کے اندر یا 6 ماہ یا 2-3 ماہ کے اندر پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو اس دنیا میں آنے کا مقصد کا پتہ چل جائے گا، اور آپ کو اس دنیا کی ہر چیز کا پتہ چل جائے گا۔ قرآن پاک میں دنیا کی ہر چیز کا علاج ہے، اور ہر چیز کا جو ایک آپ نے علم، پوری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یا ہونا ہے، ہر چیز اس میں اللہ پاک نے آلریڈی لکھ دی ہوئی ہے، تو اس لیے آپ وہ پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو یہ جو ایسی غلیظ عورت، جیسا کہ ان کا وہ ڈرامہ تھا، حالانکہ میں نے نہیں دیکھا، اس کے چند فیس بک کے اوپر جو ڈائلاگ ہی دیکھے ہیں، وہ 2 ٹکے کی عورت، یعنی کہ وہ جو عورت چیٹ کر رہی ہے اپنے مرد کو، اس کو انہوں نے وہ 2 ٹکے کی عورت بولا ہے۔ یعنی کہ باقی سب وہ تو ٹی وی کے کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ جو اچھی عورتیں ہیں وہ تو ہر کسی کے، یعنی کہ ہر بندہ ان کی رسپیکٹ کرتا ہے۔ اگر ایسی عورت ہوگی تو اس کی کون رسپیکٹ کرے گا؟ لہٰذا یہ ان کا صرف ایک ڈائلاگ ہے ڈرامے کا، اس کا ہرگز یہ مطلب مت لیجئے گا کہ مثلا وہ عورت کے اتنے خلاف ہیں یا وہ ایسے انسان ہیں۔ ان کے جتنے بھی انٹرویو پیچھے آ رہے ہیں اب سب دیکھیے گا کہ ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں یہ جو لنڈے کے لبرلز ہیں، یہ جو صحافی ہیں، جو جرنلسٹ ہیں، سارے یہ جو پیسے بکاؤ ہیں، جو اچھے ہیں وہ نہیں کچھ بھی کہہ رہے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کوئی غلط نہیں کیا، انہوں نے اچھا کیا، کیونکہ وہ عورت اس سے پہلے بھی اسلام آباد آ کے، پچھلی دفعہ آپ نے دیکھا وہ بینرز اٹھائے ہوئے تھے، چاند 30-35 لڑکیاں عورتوں نے، وہ کتنے گندے گہلیز تھے، اور اس کے علاوہ اس نے پہلے بھی فوج کے اوپر بھی بڑی، یعنی کہ بڑی بری زبان استعمال کی تھی فوج کے اوپر بھی۔ تو اس لیے یہ این جی او میں کام کرتی ہیں، یہ پیسے لیتی ہیں باہر کی دنیا سے، اور پاکستان کے اندر ایک بدنامی، یعنی کوئی نہ کوئی جو ہے نا کٹا کھول ہی دیتے ہیں یہ عمران خان حکومت کے اندر، نہ کچھ، یعنی کہ کبھی مولوی اٹھ جاتا ہے وہ فضل الرحمان، تو کبھی جناب یہ عورت اٹھ جاتی ہیں ایسی، کبھی جناب کوئی اور اٹھ جاتا ہے، کبھی چینی گم کر دیتے ہیں، کبھی گھی گم کر دیتے ہیں، کبھی کچھ کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ مسئلہ ان کو صرف یہ ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان کی حکومت کو جو ہے نا ناکام بنا دیا جائے۔ بے شرمی، یہ بے حیائی کرنی شروع کر دی اس عورت نے۔ ایسا تو نہیں ہوتا نا، اگر اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسے یعنی کہ زبان نہیں استعمال کرے لائیو ٹی وی کے اوپر، تو وہ عورت کیا کہہ رہی ہے کہ میرا جسم میری مرضی، اور میں چاہوں بچہ پیدا کروں اور میں چاہوں نہیں بچہ پیدا کروں۔ تو آپ بھی دوستو اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا، اگر آپ کی قیمتی جو رائے ہے اب مجھے بھی بتائیے گا، اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں بھی کوئی چیز غلط بول رہا ہوں تو آپ مجھے پلیز ضرور بتائیے گا۔ دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔